السلام علیکم میرے قابل احترام بزرگ دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ کو سبھی کو رمضان مبارک مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قدردانی یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں اور تراویح پڑھنی ہے، قرآن کا اہتمام کرنا ہے۔ تو تراویح میں دو سنت ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ تراویح میں ایک قرآن مکمل کرنا، سننا یا سنانا، وہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اس میں پورے مہینے رمضان کے تراویح پڑھنا، یہ الگ سنت ہے۔ تو دو سنتیں ہیں۔ اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم 5 دن میں، 10 دن میں، 7 دن میں، 3 دن میں ہم قرآن سن لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک ہم نے قرآن جس نے 5 دن میں پڑھ لیا، وہ 25 دن میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی تراویح چھوٹ جاتی ہے، کسی کاروبار کی وجہ سے یا کہیں آنے جانے کی وجہ سے۔ تو اس میں ایک سنت زندہ ہو جاتی ہے، دوسری سنت رہ جاتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ 27 دن میں جہاں پورا اپنے مصلی پر قرآن تراویح ہوتی ہوں وہاں پڑھیں آرام سے، 5 دن 10 دن کے چکر میں نہ پڑھیں، تاکہ ہم پورے مہینے پھر اس کا اہتمام کریں گے اور وہ ہماری پوری جب 27 دن کی ہو جائیں گی تو 2 دن کی اور بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پورے مہینے تو دونوں سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اب 5 دن میں پڑھنے میں، 7 دن 10 دن پڑھنے میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ امام صاحب کی جو رکعتیں ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں اور اسپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ باگ کیا ہے کہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پھر اب بہت سے کیا ہے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے رہیں گے، امام صاحب جو ہے تراویح میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اب جیسے رکوع میں جاتے ہیں لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں، ایک دم رکوع میں نیت باندھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک جو ثواب کی چیز ہے بلکہ گناہ ہم نے کما لیا۔ ہم نے بیعت بھی کری قرآن کی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن نہیں سن رہے، نماز میں نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اور گناہ والی بات ہے، مذاق نہ بنائیں۔ تو 5 دن میں 7 دن میں بہت سے الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں اہتمام سے، لیکن کچھ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا، وہ تو سوچتے ہیں کہ بوجھ ہے اس کو اتار دیں، ہم کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ہنسی مذاق میں اپنا قرآن پورا ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے نماز کا صحیح پڑھنا خضوع کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کہتے ہیں کہ دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے۔ اگر ہم نے نماز کو صحیح ترتیب سے نہیں پڑھا، خضوع کے ساتھ، اور جلد بازی والی نماز پڑھی ہم نے بوجھ والی سمجھ کر، تو وہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ خضوع کے ساتھ پڑھیں گے وہ دعا دیتی بھی جائے گی۔ اللہ نے مجھے بنایا تو اس کی زندگی بنا دیں۔ تو اس لیے 5 دن کے چکر میں نہ پڑھیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا مسجد میں مصلی پر پڑھے ترتیب۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5 دن 10 دن 7 دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک ہی مسجد میں کئی نمازیں تراویح ہوتی ہیں، آواز ٹکراتی ہے، الگ بھیڑ الگ مسئلہ رہتا ہے، مصلی کی ایک اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسجد میں جو ہے میری رائے ہے کہ مسجد میں تو یہ صرف مصلی پہ ہی تراویح ہونی چاہیے، جسے 5-7 دن میں پڑھنا وہ گھر میں پڑھے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 5-7 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں لوگ سناتے ہیں، نئے لڑکے جو حافظ و قرآن ہوتے ہیں، اب بہت سے اس میں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی والی زندگی گزر رہی ہے۔ رمضان سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے اپنا خط رکھا، انہوں نے اپنے تراویح تیاری کری اور آگے وہ پڑھنے شروع کر دیے، اور رمضان ختم ہوتے ہی انہوں نے پھر داڑھی کٹوا دی اور پھر وہ اسی دنیا میں چلے گئے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیے جب ہم کوئی وکیل کرتے ہیں تو بڑا اچھا قابل وکیل چاہیے ہمیں، چاہے پیسے کتنے لے لے، کیس جیتنا چاہیے۔ اب نماز کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم جا مرچے کہ بھائی پڑھنی ہے، ہمیں پورا کرنا ہے، کہیں محبت میں چلے گئے، کہیں دوستی میں چلے گئے کہ یار چلو ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھائی، اپنا امام دیکھیں، کیونکہ امام کے لیے بہت شرائط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب یہ باتیں آئیں تو سب میں جو ہے یہ چیزیں دیکھی گئیں، تقویٰ پرہیزگاری کون ہے، قرآن کا اچھا جاننے والا کون ہے، تو حضرت ابوبکر پائے گئے، تو حضرت ابوبکر کو پڑھایا گا۔ اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ خاندان کے جیسا حضرت علی جو ہے چچا زاد بھائی تھے کہ ان کو کھڑا، نہیں، امام وہ ہو ہمارا جو اچھا قرآن کا جاننے والا ہو، شریعت سنت کا پابند ہو، تقویٰ پرہیزگاری والا ہو۔ تو ہم الحمدللہ ہمارے جو زیادہ تر امام ہیں ماشاءاللہ، ہمارے امام تقویٰ پرہیزگاری والے باشرعی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے اماموں کے پیچھے پڑھیں اور ایک مصلی پہ پڑھیں، تو ہماری نماز جو ہے اچھی جامع بنے گی اور رمضان کا مہینہ ہمارا بہت اچھا ترتیب سے عبادت کے ساتھ گزرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی میری سبھی مسجد والوں سے درخواست ہے کہ کوئی 23 دن میں ختم ہوتا ہے مصلی پہ، کوئی 25 دن میں، 25 دن میں، کوئی 27 دن میں۔ مسجد والوں کو بھی یہ چاہیے کہ سب مشورہ کر کے ایک ہی ترتیب بنائیں قرآن کی تراویح کی،
کہ ہمیں 27 دن میں ختم کرنا ہے، تو ہر مسجد میں 27 دن میں ہو اور ایک ہی ترتیب ہو کہ ایک پارہ پڑھنا ہے یا دو سوا پارہ پڑھنا ہے، تو ایک ہی ترتیب سے ہو، تاکہ کہیں اگر ہم پھنس جائیں، کہیں ہم دوسرے کاروبار کے مسئلے میں یا کسی بیماری کے مسئلے میں کسی اور وجہ سے ہم کہیں اور دوسری جگہ گئے، ہم نے وہ تراویح پڑھی تو وہاں تو دوسری ترتیب ہوتی ہے، تو وہ ہمارا قرآن کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب سبھی مسجدوں کی ایک ہی ترتیب رہے گی، اب ہم کہیں بھی چلے جائیں کاروبار کے حساب سے، چاہے رشتہ داری کے حساب سے یا کسی مجبوری کے حساب سے، تو ہم جب دوسرے کسی بھی مسجد میں جائیں گے ان کی ایک ہی ترتیب ہوگی، تو ہمارے قرآن کا ترتیب ایک ہی رہے گی اور پورا الحمدللہ ہمارا قرآن سننا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دین جو ہے ہمارا آسان ہے بھائی، آپ سبھی سے درخواست ہے اس طرح سے کر لو، تو اس سے ہماری عبادت بڑی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ بھائی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہو معاف فرمانا، اور دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اور آپ سے درخواست ہے اسپیشلی فلسطین کے مظلوم و مسلمانوں کے لیے بھی رو رو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو، یا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور بس باقی ساری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔